अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हम बनाएंगे कवर लेटर कनाडा के विजिटर वीज़े का। आपने इसको पूरे ध्यान से ही देखना है लेटर को, कहीं आपसे मिसटेक नहीं होनी चाहिए किसी भी वर्ड की। अगर किसी भी आपका स्पेलिंग की कोई मिसटेक हो गया तो पूरा वर्ड ही चेंज हो जाता है। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखना है हाई कमीशन ऑफ कनाडा, फिर उसके बाद सेकंड लाइन पे लिखना है वीज़ा सेक्शन। फिर अब ये नीचे मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं तो इस्लामाबाद का आपका बताऊँगा, लेकिन आप किसी भी अभी सिटी में रह रहे हैं या कंट्री में रह रहे हैं तो आपने यहाँ पे उसका एड्रेस लिखना है। इस्लामाबाद का मुझे पता है तो इसलिए मैं यहाँ पे इस्लामाबाद का ही लिख रहा हूँ। अच्छा, जो ऊपर लिखा हुआ है हाई कमीशन ऑफ कनाडा वीज़ा सेक्शन, ये आपने सेम ही लिखना है कवर लेटर में। इसको आपने चेंज नहीं करना है। जहाँ पे चेंजिंग करनी होगी वो आपको मैं साथ साथ बताता जाऊँगा। अब मैं इस्लामाबाद का यहाँ पे एड्रेस का लिख रहा हूँ, डिप्लोमेटिक इनक्लेव सेक्टर G5 इस्लामाबाद पाकिस्तान। ये हमने इसको लिखना है और उसके बाद हमने इसके साथ यहाँ पे डालनी है डेट। जिस दिन आपने ये लेटर अपना सबमिट करना है फाइल में, उसी दिन की आपने जो है ना डेट इसमें डालनी है। ऐसा ना हो कि आपने इसमें कोई और डेट डाल दी, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। सब चीज़ आपने इसको देख के ही करनी है, चाहे बेशक आपको उस पर टाइम ही क्यों ना लग जाए। फिर उसके बाद हमने लिखना है डियर सर एंड मैम लिखना है। याद रहे आपको कि आपने मैम लिखना है, मैडम नहीं लिखना है। इस पे मैडम ये यहाँ पे इसको माइंड करते हैं कि मैडम यहाँ पे कोई भी नहीं कहता किसी को। मैडम यहाँ पे कहते हैं कि बहुत बूढ़ी हो कोई, तो इसीलिए आपने यहाँ पे मैम लिखना है। ऐसा ना हो कि आप मैडम लिखें और आप बस आपकी एप्लीकेशन का भी फिर अल्लाह ही हाफिज़ हो। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर ए विजिटर वीज़ा टू कैनेडा लिखना है। फिर आपने एक एक चीज़ इसमें देख भी लेनी है और साथ अगर आपने कहीं चेंजिंग भी करनी हो तो आप चेंजिंग भी कर सकते हैं। ये नहीं कि जैसे मैंने कवर लेटर बनाया ऐसे भी आप बनाएं। इसमें आपको लगे कहीं कि आपने चेंजिंग करनी है तो वो आप चेंजिंग ज़रूर करें अपने मुताबिक। आपको लगता है कि मेरे पास ये सही है तो मैं ये वर्ड ऐड कर लूँ, अगर ये लाइन ऐड कर लूँ तो अच्छा हो जाएगा लेटर, तो आप उसको ज़रूर चेंज करें। फिर उसके बाद लिखना है माई प्लान ट्रिप इज़ फॉर टूरिज़म पर्पस, कि भाई मैं कनाडा में जो है ना सिर्फ सैर व तफरीक करने के लिए यहाँ पे आ रहा हूँ। जो यहाँ पे खूबसूरत मकामात हैं उनका मेंशन भी फिर आगे करते हैं हम, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या क्या मेंशन आगे करना है, कौन सा सिटी आपको करना चाहिए, कौन सा आपको प्रोविंस करना चाहिए, तो उनका आपने यहाँ पे लिखना है कि मैंने कहाँ पे जाना है। एंड आई इंटेंड टू विज़िट, फिर यहाँ पे विज़िट लिख दिया। उसके बाद आपने ब्रैकेट में लिखना है। अब मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दे रहा हूँ जो खूबसूरत जगह है जहाँ पे लोग ज़्यादातर जाते हैं। टोरंटो हो गया, टोरंटो का डाउनटाउन है, वो अगर आप लिखना चाहें आपकी मर्ज़ी है। ये मैं जितने भी लिख रहा हूँ इसमें ये सारे ओंटारियो में आते हैं। ओंटारियो इनका जो कनाडा का प्रोविंस है, काफ़ी बड़ा प्रोविंस है और इसकी पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है बाकी प्रोविंसों से। तो इसमें मैंने लिखा है नायग्रा फॉल बहुत खूबसूरत जगह है जो अमेरिका और कनाडा का बॉर्डर इसके ऊपर लगता है और ज़्यादातर लोग वहाँ पे ही घूमने जाते हैं नायग्रा फॉल। अब हम भी हैं तो बंदा वहाँ पे कहता है नायग्रा फॉल जाए, 2 दफ़ा हुआ है 3 दफ़ा हुआ है, होती वही सेम ही चीज़ें, लेकिन बंदे का बार बार दिल करता है कि नायग्रा फॉल ही जाऊँ, वो एक अच्छी जगह है, तो उसका भी आप जिक्र कर सकते हैं। अब जो वंडरलैंड है वो भी बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ पे झूले लगे हुए हैं, मतलब बहुत लोग वहाँ पे वंडरलैंड में घूमने के लिए आते हैं। आप वंडरलैंड को गूगल पे सर्च कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि वंडरलैंड क्या चीज़ है या क्या जगह है। मैंने एक प्रोविंस को टारगेट इसलिए किया है कि ताकि आपको उसमें आसानी हो। अगर आप इसमें ज़्यादा प्रोविंस को टारगेट करेंगे, जैसे आप कहेंगे मैंने कैलगरी जाना है तो उसका जो है ना प्रोविंस एडमिंटन है, अगर आप कहेंगे मैंने वैंकूवर जाना है तो इसमें फिर आपको जो है ना पैसे बहुत ज़्यादा शो करवाने पड़ते हैं, ताकि आपके पास अगर इतने पैसे उन जगह का नाम लिखो तो फिर तो आप ठीक है कि ऐसे लिस्ट बनाएं और फिर आप कनाडा में घूमें। अगर आपका यही है कि मुझे विज़िट वीज़ा मिलना चाहिए और मैं इन जगह पे आऊँ, तो फिर आपने एक ही प्रोविंस को टारगेट करना है। बेशक आप किसी भी प्रोविंस को कर लें, कनाडा के और भी बहुत सारे प्रोविंस हैं, अगर आपने ओंटारियो को नहीं करना, क्योंकि अगर आप किसी और प्रोविंस को यहाँ पे मेंशन आप करेंगे तो आपको वहाँ की होटल की बुकिंग दिखानी पड़ेगी। फिर उसके बाद बाय एयर ट्रैवल आपने करना है, अगर आपने ट्रेन पे करना है, बस पे करना है, तो आपके एक्सपेंस और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। तो आप किसी भी एक प्रोविंस को आप टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद आपने लिखना है आई प्लान टू स्टे इन कनाडा
فرام اسٹارٹ ڈیٹ ٹو اینڈ ڈیٹ. ٹھیک ہے کہ بھئی میں اس دن میں کینیڈا آؤں گا اور اس دن تک یہاں پہ رہوں گا. اب جہاں پہ میں نے لکھا ہے اسٹارٹ ڈیٹ لکھا ہے وہاں پہ آپ نے اپنی ڈیٹ لکھنی ہے کہ کس ڈیٹ کو آپ کینیڈا آنا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد جہاں پہ میں نے بریکٹ میں اینڈ ڈیٹ لکھنا ہے تو آپ نے لکھنا ہے کہ اینڈ ڈیٹ میری کینیڈا میں یہ ہوگی، اس کے بعد میں کینیڈا سے ایگزٹ کر جاؤں گا. لیکن میک شور یہ بھی کرنا ہے جس دن کی آپ نے اگر ٹکٹ کروانے کا سوچا یا ریزرو کروائی ہے اس دن کی آپ کی یہاں پہ ڈیٹ سیم ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کی اسٹارٹ ڈیٹ اور ہو اور آپ کی جو ٹکٹ کی ریزرویشن ہو وہ اور ہونی چاہیے. ہوٹل کی بکنگ، ٹکٹ، یہ ساری چیزیں سیم ڈیٹ پہ ہی ہونی چاہیے. پھر یہاں پہ لکھنا ہے آئی ایم کرنٹلی امپلائڈ. اگر آپ امپلائز ہیں، کہیں پہ آپ جاب کر رہے ہیں، گورنمنٹ کی کر رہے ہیں، سیمی پرائیویٹ کی کر رہے ہیں، کہیں پہ بھی آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ نے اپنا امپلائز کا لکھنا ہے. اگر آپ کا بزنس ہے تو اس جگہ پہ آپ نے اپنا بزنس مینشن کرنا ہے. اور اس کے بعد جہاں پہ میں نے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے آکوپیشن، آپ کا کیا کام ہے، کیا کرتے ہیں، آپ کی کیا جاب ہے، اس کا ڈیزگنیشن کیا ہے، وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے آئی ہیو بین ورکنگ فرام نمبر آف ایئر. اب جو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے نا نمبر آف ایئر کہ آپ کو کتنے سال ہو گئے ہیں جاب کرتے ہوئے، تو آپ نے یہاں پہ اپنے جاب کا لکھنا ہے کہ مجھے اتنے سال ہو گئے ہیں. اگر آپ کا بزنس ہے تو پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ بزنس کا لکھنا ہے کہ میرا اتنے عرصے سے میرا یہاں پہ بزنس ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے آئی ہیو اے اسٹرانگ ٹائز مائی ہوم کنٹری انکلوڈنگ مائی فیملی اینڈ پراپرٹی اونرشپ. کہ آپ کی فیملی بھی وہیں پہ ہے. میں اپنی فیملی کو بھائی ساتھ نہیں لے کے جا رہا ہوں، میں اکیلا جا رہا ہوں. اگر آپ خود ٹریول کر رہے ہیں، اگر فیملی کو آپ ساتھ لے کے جا رہے ہیں تو پھر آپ کی اگر امی ابو وہاں پہ ہیں، بہن بھائی ہیں، تو پھر آپ نے ان کا ذکر وہاں پہ کرنا ہے. کیونکہ جو اسٹرانگ ٹائز ہوتے ہیں اس میں فیملی بھی آ جاتی ہے. جب آپ کی فیملی یہاں پہ بیک ہوم میں ہوگی اور آپ خود جا رہے ہوں گے تو پھر آپ کو زیادہ ہی چانس ہوتے ہیں ویزا ملنے کے لیے. اگر آپ کے پاس پراپرٹی ہے تو پھر آپ نے اس کا پراپرٹی کا ذکر کرنا ہے. میک شور کرنا ہے کہ آپ کے نام کے اوپر ہونی چاہیے، کسی اور کے نام پہ اوپر نہیں ہونی چاہیے. مطلب آپ کی مسز کے اوپر یا آپ کی امی ابو کے نام کے اوپر یا بہن بھائیوں کسی کے نام پہ بھی نہ ہو، آپ کے نام پہ ہونی چاہیے. تب آپ نے یہاں پہ اس کا ذکر کرنا ہے. اس میں آپ اور چیزیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس جولری ہے تو وہ بھی آپ یہاں پہ ساتھ میں لکھ دیں. جہاں پہ میں نے اونرشپ لکھی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ جہاں پہ آئی ہیو لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ اپنی جولری کا بھی لکھ دیں. آپ کے پاس کیش ہے تو وہ بھی یہاں پہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے نام پہ بائک ہے، گاڑی ہے، کچھ بھی ایسا آپ سمجھتے ہیں جس کی ویلیو اچھی خاصی ہے تو وہ یہاں پہ آپ ایڈ اس کو کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے آئی ہیو نو انٹینشن آف اسٹیئنگ ان کینیڈا بیونڈ دی ڈیوریشن آف مائی ویزا. کہ میں یہاں پہ جو میرا ویزا کا جتنا بھی ٹائم ہوگا یا جتنا آپ نے بتایا ہوگا میں اتنا ہی رہوں گا، اس سے زیادہ یہاں پہ نہیں رہوں گا، پھر واپس چلا جاؤں گا. ہونا بھی ایسے چاہیے. لیکن ایک دفعہ ویزا تو مل جائے نا، پھر اس کے بعد وہ بات کی کہانی ہوتی ہے کہ بندہ یہاں پہ کس لیے آ رہا ہے، اس کو ورک پرمٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے ہی آ رہا ہے، یہاں پہ یہ اپنا کام کرے گا. تو اس لیے ہی اکثر جو ہے نا وزٹر ویزا اپلائی کرتے ہیں. باقی سب کی اپنی اپنی مرضی ہوتا ہے، کوئی واپس چلا جاتا ہے، کوئی نہیں جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ کی جو فائنینسنگ ہے اس ٹرپ کا وہ آپ کیسے کر رہے ہیں. تو وہ آپ نے اس میں لکھنا ہے کہ وہ میری پرسنل سیونگ ہے جو آلریڈی میں نے اپنی مینشن بھی کی ہوئی ہے. بینک اسٹیٹمنٹ آپ کو سبمٹ کی ہوئی ہے فائل کے ساتھ. تو جو آپ نے بینک اسٹیٹمنٹ آپ نے سبمٹ کی ہوگی اس میں جو پیسے پڑے ہوں گے وہ آپ کے سیونگ ہو گئی پرسنل. آپ کے پاس اگر جو کیش پڑا ہوگا، کیش کا آپ نے ذکر کیا ہوگا تو وہ بھی آپ کی سیونگ ہو گئی. تو یہ آپ کا جو ہے نا پھر ٹرپ بن جاتا ہے کینیڈا کا کہ دیکھیں میرے پاس اتنی سیونگ ہے تو میں اپنی سیونگ سے ہی کینیڈا وزٹ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے جہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے لیز دی کنٹری یو ہیو وزٹ. اگر آپ نے کسی کنٹریز میں وزٹ کیا ہے تو ان کا یہاں پہ نام آپ نے بریکٹ میں لکھنا ہے. اب میں نے اس لیے نہیں لکھا ہے، مجھے تو نہیں پتا کہ آپ لوگوں نے کہاں پہ وزٹ کیا ہے یا نہیں کیا. اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر آپ نے اس کو جو میں نے بریکٹ میں ڈالا ہوا ہے اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اور پھر آگے کچھ آپ نے اور ہی ایڈ اس میں کر دینا ہے. کیونکہ اگر آپ نے کہیں اگر آپ گئے ہوں گے کسی کنٹری میں اس کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں ان کنٹریوں میں بھی میں کہیں زیادہ اسٹے نہیں کیا، جتنا میرا ویزا تھا میں اتنا ہی اپنا ٹائم وہاں پہ رہا ہوں اور اس کے بعد میں واپس آ گیا ہوں اپنی کنٹری میں. تو یہ ہے اتنا سا لیٹر. آپ اس کو اب بہت لمبا چوڑا بھی نہ بنائیں اور بہت شارٹ ہی نہ بنائیں.
اب آپ کی مرضی ہے، آپ نے اس کو چھوٹا کرنا ہے یا اور لمبا کرنا ہے، لیکن یہ بہترین پرفیکٹ ہے۔ اب میرے حساب سے تو بہت اچھا، لیکن سب کی ایک اپنی اپنی نیچر ہوتی ہے کہ وہ اس کو کس حساب سے دیکھتا ہے یا کیسے وہ اس کو بناتا ہے۔ کیونکہ آپ کسی کو کہیں گے مجھے یہ لیٹر بنا دو تو وہ آپ سے پیسے لے گا، کہے گا جی مجھے اتنے پیسے چاہیے، یہ چاہیے، ایک دو چینجنگ اس میں کر دے گا، باقی کہے گا جی ٹھیک ہے۔ اگر آپ کنسلٹنٹ کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کا کور لیٹر کوئی لگاتے ہیں، کوئی نہیں لگاتے، اگر وہ لگائے گا تو وہ ایک اپنے جو ہے نا طریقے سے بنائے گا۔ تو سب کا ایک اپنا اپنا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے، لیکن مجھے جو اچھا لگا آپ لوگوں کے لیے صحیح تھا، تو یہ میں نے اسی طریقے سے ہی آپ کو بنا کے بتایا ہے کہ ایسے بتائیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ میرے جتنے بھی فارم ہیں وہ میں نے سین کیے ہوئے، ساتھ ہی آلریڈی میں نے وہ سبمٹ کر دیے ہیں، جس میں میرا پاسپورٹ ہے، فوٹو ہے۔ پاسپورٹ بھی آپ کا ویلڈ ہونا چاہیے، جتنا لمبا عرصے کا ہو سکتا ہے اتنا اچھا ہے، مطلب اس میں 5 سال 7 سال 10 سال جتنی بھی ایکسپائری رہ رہی ہوتی ہے تو اتنے ہی زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ ملٹیپل انٹری آپ کو ملنے کے لیے، وہ پھر ملٹیپل انٹری آپ کو مل سکتی ہے۔ اگر اس کی ایکسپائری کم ہوگی تو آپ کو 2-3 مہینے کا دیں گے، اگر زیادہ ایکسپائری ہوگی 7-8 سال کا بھی مل جائے گا اور 10 سال کا بھی آپ کو مل سکتا ہے۔ کیونکہ اگر اس میں بندہ اور چیزیں لکھنے کے لیے آئے تو وہ پھر لیٹر کافی ہی لمبا ہو جاتا ہے، اتنا لمبا لیٹر بھی وہ کہیں گے۔ کور لیٹر کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اس میں شارٹ چیزیں بتائی جائیں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو۔ اب ویسے تو بندہ اتنی بڑی لمبی فائل سبمٹ کر رہا ہے تو کیا فائدہ پھر کور لیٹر کا، لیکن اس سے اچھا یہ ہے بندہ اتنی لمبی فائل بنا کے وہی سبمٹ کر دے۔ اگر پھر بھی کسی کو لیٹر کی اس کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو اس کو کچھ پوچھنا ہو تو وہ مجھ سے انسٹاگرام پہ رابطہ کر سکتا ہے، پھر میں جو بھی اس کا کویسٹن ہوگا تو میں اس کو وہاں پہ ایز سون ایز پوسیبل اس کا آنسر دے دوں گا۔ لیکن ویسے ہے تو یہ کلیئر کٹ ہی سب کچھ آپ کو ہی نظر آ رہا ہے۔ آپ نے لکھنا ہے کائنڈلی کنسیڈر دی اپلیکیشن، کہ برائے مہربانی کر کے مجھے ویزا دے دیں، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو امید ہے کہ ویزا مل جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے تھینک یو۔ اگر آپ تھینک یو سو مچ تو وہ تو میرا خیال صحیح نہیں رہے گا، اگر آپ تھینک یو لکھیں تو وہی بہتر رہے گا۔ پھر اس کے بعد پھر آپ نے بس یہاں پہ نیچے جو ہے نا اپنا نام وغیرہ لکھنا ہے، جو بھی آپ کا نام ہے نام وہاں پہ لکھ دیں، کیونکہ میں بریکٹ میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں یور نیم XYZ۔ اب مجھے نام تو کسی کا نہیں پتہ تھا اس لیے میں یہاں پہ یہ لکھ رہا ہوں۔ تو آپ اپنا نام لکھ کے آپ کا کور لیٹر تیار ہو گیا۔ جب آپ کا لیٹر تیار ہو جائے تو اس کو میک شور کرنا ہے، چیک کرنا ہے ڈبل کہ آپ کا لیٹر صحیح ہو۔ اب جہاں پہ ڈیئر سر اینڈ میم لکھا ہوا تھا اس کو ہم نے بلٹ کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگی۔ مجھے کمنٹ میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی ہے۔ ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔